السلام علیکم۔ ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنانے کے نفسیاتی اصول۔ دیکھیے، ہسبینڈ اور وائف کا جو ریلیشن شپ ہے اس کے مختلف فیز آتے ہیں۔ مطلب دو لوگوں کا بیک گراؤنڈ بالکل مختلف ہوتا ہے، ایجوکیشنل، فائنینشل، ایک الگ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں دو لوگ، اور پھر انہوں نے ایک ساتھ ساری زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ تو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی پسند ناپسند کو سمجھنے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ اب شروع میں کیا ہوتا ہے کہ شروع کے دن وہ بڑی خوشی سے گزرتے ہیں، کیونکہ ایک وہ ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے، لوگ مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، نئے کپڑے ہوتے ہیں، ہر طرف خوشیاں خوشیاں ہوتی ہیں اور ہر طرف سے رسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایک بڑا لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، یہ بہت جلدی گزر جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1 مہینے تک اس طرح چلتا ہے۔ اس کے بعد ریئلٹی بیسس پر کام ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ مطلب اس کے بعد ہسبینڈ ہیں تو ان کے اوپر رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں کہ گھر کے اخراجات وہ کس طرح چلانے ہیں، کس طرح سے آگے لے کر چلنا ہے اپنی فیملی کو، اپنی وائف کو، اور وائف کے اوپر بہت ساری رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں کہ میں نے کس طرح سے اپنا گھر کا کام کرنا ہے، کس طرح سے ہسبینڈ کو ٹائم دینا ہے۔ اور وائف کے لیے یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہسبینڈ نے صرف ایک بندے کو سمجھنا ہوتا ہے اور وہ ہوتی ہے وائف، اور وائف نے ہسبینڈ کی ساری فیملی کو سمجھنا ہوتا ہے، لائک اس کے پیرنٹس ہو گئے، اس کے بھائی ہو گئے، کہ کس طرح سے میں نے بیہیو کرنا ہے اس ساری فیملی کے ساتھ، کس طرح سے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اگر کسی ایک بندے کے ساتھ بھی کھٹپٹ بن گئی، کسی ایک بندے کے ساتھ بھی کنفلکٹ پیدا ہو گئے، تو وہ ساری فیملی کے لیے پرابلم بن جائے گی، میری پرسنل لائف کے لیے پرابلم بن جائے گی۔ تو وہ اس کے لیے بڑا ایک مشکل فیز ہوتا ہے سب کو سمجھنے کے لیے، سب کو ساتھ چلانے کے لیے۔ تو اس کو زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا فیملی پولیٹکس چل رہی ہوتی ہے، کون بندہ جو ہے جو میرے ساتھ بڑا مسکرا کر بات چیت کر رہا ہے، کیا وہ میرے ساتھ اتنا لوائل ہے بھی یا نہیں، کیونکہ فیملی کے اندر بہت ساری پولیٹکس ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پرانے بدلے لے رہے ہوتے ہیں، ان کے دل میں منافقت بھری ہوتی ہے اور چہرے پر انہوں نے فیک سمائل سجائی ہوتی ہے اور ہمدردی کا رویہ کرتے ہیں، لیکن اندر سے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہسبینڈ اور وائف کے درمیان جو ہے وہ ہم لڑائی پیدا کروا دیں، یہ لڑیں آپس میں، وہ آپ کا رشتہ ختم کروانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت ساری پولیٹکس ہوتی ہیں، تو وہ سب کو سمجھنا، سب کو ساتھ لے کر چلنا، کون صحیح ہے کون غلط ہے، کس کی بات ماننی چاہیے کس کی بات نہیں ماننی چاہیے، تو ان کے لیے یہ بڑا ایک مشکل پروسیس ہوتا ہے۔ لیکن جو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ ان باتوں پر عمل کر لیں گے تو یہ آپ کا مشکل پروسیس وہ آسان ہو سکتا ہے، اور صرف آسان نہیں ہوگا، بہت آسان ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہے، آپ کو بخار ہے، آپ کے سر میں درد ہے، کوئی بھی تکلیف ہے ایکس وائی زیڈ، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں چیک اپ کروانے کے لیے، اور ڈاکٹر کے سامنے بیٹھ جائیں یہ سوچ کر کہ ڈاکٹر کو کوئی خواب آئے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ مجھے کیا تکلیف ہے۔ وہاں پر آپ کو بتانا پڑے گا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، یہاں پر پین ہو رہی ہے، میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، کتنے دن سے پرابلم ہے۔ جب آپ ڈاکٹر کو اپنی پریشانی، اپنی پرابلم، اپنی بیماری کے بارے میں بتائیں گے تو پھر وہ اس کے حساب سے آپ کو کچھ میڈیسن دے گا، آپ کا چیک اپ کرے گا۔ سیم اسی طرح جو ایک ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، جب تک آپ اپنے پارٹنر کو کھل کر نہیں بتاتے کہ آپ یہاں پر کیا محسوس کر رہے ہیں، آپ کو اپنے پارٹنر کی کیا چیز پسند آ رہی ہے، کس چیز سے آپ کو نفرت ہو رہی ہے پارٹنر کی، کیا چیز کیا بات پارٹنر کی آپ کو تکلیف دے رہی ہے، جب تک آپ پارٹنر کو نہیں بتائیں گے اس کو کوئی خواب نہیں آئے گا کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے اور کیا چیز بری لگتی ہے۔ تو سب سے پہلی اور موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے جو کہ اکثر و بیشتر ریلیشن شپ میں کنفلکٹ کی وجہ بنتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کمیونیکیشن۔ کبھی بھی اپنے میریٹل ریلیشن شپ میں اور کسی بھی ایکس وائی زی ریلیشن شپ میں کمیونیکیشن گیپ نہیں آنا چاہیے۔ جو آپ محسوس کرتے ہیں، جو بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، وہ فوراً اپنے پارٹنر کے ساتھ شیئر کریں، اس کو بتائیں۔ اور سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کو پسند ہوتی ہے اور وہ آپ کے پارٹنر کو پسند نہیں ہوتی، تو وہاں پر آپ کمپرومائز کر لیں۔ مطلب کبھی آپ اپنے پارٹنر کی بات کو مان لیں اور کبھی بات اپنی منوا لیں،
کیونکہ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ آپ دونوں کا بیک گراؤنڈ بالکل مختلف ہے، تو جب تک آپ آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے آپ کو بتائیں گے نہیں اپنے پارٹنر کو کہ آپ اس کے ساتھ کیسا محسوس کر رہے ہیں اور آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، کیا چیلنجز ہیں آپ کو، کیا پریشانی آ رہی ہے، کیا مسئلہ آپ کو آ رہا ہے، جب تک آپ نہیں بتائیں گے، ہسبینڈ اپنی وائف کو نہیں بتائیں گے، وائف اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتائے گی، تو یہ مسئلہ چلتا رہے گا، رائٹ؟ اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح کی میری سوچ ہے یا جو میں چاہتا ہوں ویسا ہی آئیڈیل پارٹنر ہو، مطلب جو میں سوچتا ہوں ویسا ہی پارٹنر ہو، اس میں کوئی غلطی نہ ہو، وہ کبھی کوئی جو ہے وہ غصہ نہ کرے، کبھی وہ کوئی غصے سے نہ بولے، کچھ بھی اس میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ ایک پرفیکشن کے پیچھے جو ہم بھاگتے ہیں تو یہ کسی بھی ریلیشن شپ میں ایک بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ خود بھی انسان ہیں اور سامنے والے کو بھی انسان سمجھیں۔ وہ غلطیاں کرے گا، آپ نے اس کی غلطیوں کو اگنور کرنا ہے، معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ اگر کوئی بات بری لگتی ہے تو وہ بیٹھ کر بات چیت کر لیں، اگر پھر بھی اس سے کوئی غلطی مسٹیک ہو جاتی ہے تو سامنے والے انسان کو موقع دیں اور غصہ نہ کریں، درگزر کرتے رہیں۔ اور جس دن یہاں پر ایک اور اگین بات حضرت واصف علی واصف کی یاد آ گئی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ بالخصوص ہسبینڈ کے لیے کہ اگر آپ نے اپنی وائف کے اوپر آپ نے غصہ کیا یا اس کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا تو وہ آپ کے بچوں کو آپ کا دشمن بنا دے گی، تو پھر ساری زندگی آپ کی جہنم بن جائے گی۔ اب دیکھیں، آپ دو لوگوں نے یہ کوئی چند سال نہیں رہنا، مطلب 1 سال یا 2 سال کا یہ ٹائم پیریڈ نہیں ہے، بلکہ ایک پوری زندگی آپ نے ساتھ رہنا ہے۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال، جتنی بھی زندگی ہے وہ آپ نے ساری ایک ساتھ رہنا ہے۔ تو جب آپ نے ایک ساتھ رہنا ہے تو ظاہری سی بات ہے بہت ساری چیزیں آپ کو برداشت کرنا پڑیں گی، بہت ساری چیزوں پر آپ نے صبر کرنا پڑے گا۔ تو جس بندے کے اندر برداشت نہیں ہوتی، صبر نہیں ہوتی، جو بالکل پرفیکشن کے پیچھے بھاگتا ہے، تو کسی انسان کی زندگی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی جوڑا آپ نکال لیں، اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہی ہے۔ ہر انسان روتا ہے، ہر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، ہر انسان ہنستا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک ٹائم میں اگر فار ایگزامپل آپ کی زندگی میں مشکل ٹائم ہے تو کسی کی زندگی میں آسانی ہوگی، ایک ٹائم ہوگا آپ کی زندگی میں آسانی ہوگی، کسی کی زندگی میں مشکل ہوگی، تو یہ چلتا ہی رہنا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں مسئلے، یہاں پریشانیاں، تکالیف یہ رہنی ہیں، یہ دنیا ہے، اس میں یہ سارے چیلنجز آپ کو آئیں گے اور آپ کبھی بھی دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے، اپنے رشتوں میں سروائیو نہیں کر سکتے جب تک آپ کے ساتھ اللہ کی مدد شامل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب کوئی مشکل وقت آئے تو صبر اور نماز سے مدد لو۔ تو جب تک آپ اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اپنے رشتے میں اللہ کی رضا کے لیے کسی انسان کو تسلیم نہیں کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے رشتہ نہیں نبھائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو پسند نہیں کریں گے، تو آپ آگے سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ جو انسان ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، تو خامیاں اور خوبیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کی کس چیز پر نظر رکھتے ہیں۔ وہ ایک بڑی خوبصورت مثال آپ نے سنی ہوگی کہ ایک بندہ آیا کسی بابا جی کے پاس کہ بابا جی آپ کو پتہ ہے کہ مکھی کی 86 آنکھیں ہوتی ہیں، تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ یار لاکھ لعنت ایسی 86 آنکھوں پر کہ جو 86 آنکھیں ہونے کے باوجود بیٹھتی پھر بھی گند پا رہے۔ تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کی خوبیوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں یا اس کی خامیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ خوبیوں پر نظر رکھیں گے تو ہمیشہ آپ شکر گزار رہیں گے، شکر گزار رہیں گے تو زندگی میں سکون رہے گا اور رشتہ اچھے سے چلے گا۔ خامیوں پر نظر رکھیں گے، ہمیشہ شکوے شکایات کرتے رہیں گے تو ڈپریشن میں جائیں گے، رشتہ بھی خراب ہوگا اور زندگی سے سکون بھی چلتا چلا جائے گا۔ تو بڑے آسان سے یہ 2 فارمولے ہیں، اگر آپ یہ 2 باتیں اپنی زندگی میں رکھ لیں تو میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں سکون ہوگا اور آپ کے رشتے ہمیشہ اچھے چلیں گے۔
نمبر 1 یہ ہے کمیونیکیشن کبھی نہیں رکنی چاہیے، جو بھی بات دل میں ہو کوئی نہ کوئی بات چیت چلتی رہنی چاہیے۔ جس دن کمیونیکیشن رک گئی تو سمجھ آئیے کہ وہ رشتہ اس کا برا ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے، تو کمیونیکیشن آپ کو نہیں روکنی چاہیے۔ سیکنڈ چیز ہے درگزر اور معافی۔ اگر آپ کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت ہے تو آپ دنیا کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتے، یہ بھی ایک جنگ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو برداشت کریں، معاف کرنا سیکھیں، اور بات چیت نہیں رکنی چاہیے، اور اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اللہ سے آپ مدد مانگتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کے رشتے ہمیشہ خوبصورت اور مضبوط بنے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔